नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا
الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ کے گوش گزار کیا جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات مالک کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ماہ ربیع النور شریف کی آج 2 تاریخ ہے، اور یہ مہینہ اپنی برکتیں سمیٹتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ دعا کرتا ہوں آمین کہیے گا کہ اللہ اس مہینے کی برکات سے ہم تمام کے دلوں کو منور فرما دے۔ اس مہینے میں بہت سارے لوگ حضور علیہ الصلوۃ کی محبت میں محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور ان محافل میں شعراء اکرام ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی محبت اپنی اپنی عقیدت کے مطابق کلام پیش کرتے ہیں، حضور کی نعت پیش کرتے ہیں، اور ہر نعت خواں ثنا خواں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے سے بڑھ کر کے نعت پڑھوں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سے بھی بڑھ کر کے نعت پڑھوں تاکہ میرا محبوب مجھے پسند کر لے، میں اس سے بھی بڑھ کر کے حضور کی تعریف کروں کہ میرا محبوب مجھے پسند فرما لے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ ہر شاعر، ہر نعت خواں، ہر ثنا خواں
اپنی اپنی عقل، اپنے اپنے فہم، اپنے اپنے شعور کے مطابق حضور کی نعت لکھتا ہے۔ جس کو اللہ جتنی توفیق دیتا ہے وہ ویسی نعت پڑھتا ہے۔ آج کے اس مختصر جمعہ کے بیان میں میں ایک ایسے نعت خواں کا آپ کو تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ جس سے بڑھ کر کائنات میں نہ کوئی نعت خواں آیا ہے، نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ اور اس نعت خواں کے کلام، اس کی نعتیں، جو اس کی کتاب ہے جس میں میرے محبوب کی نعتیں لکھی ہیں، اس کتاب سے بڑھ کر کائنات میں نہ کوئی کتاب آئی ہے، نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے وہ کون سا نعت خواں ہے، وہ کون سی کتاب ہے جو کائنات میں جس سے بڑھ کر کوئی کتاب بھی نہیں آئی، نعت خواں بھی نہیں آیا اور قیامت تک آ بھی نہیں سکتا؟ تو لوگوں، وہ نعت خواں میرا اللہ ہے، اور وہ نعت اور نعت کی کتاب میرے رب کا قرآن ہے۔ پورا قرآن الحمد سے لے کر ناس کی سین تک، پورے قرآن میں میرے اللہ نے اپنے محبوب کی نعتیں لوگوں کو سنائی ہیں، پڑھائی ہیں۔ قرآن کا کوئی سپارہ، کوئی سورت، کوئی آیت ایسی نہیں جس میں میرے محبوب کی مدح نہ ہو، میرے محبوب کی ثنا نہ ہو۔ اللہ کریم نے دنیا بننے سے کئی ہزار سال پہلے، توجہ کیجئے گا، بڑی قیمتی بات کرنے والا ہوں، دنیا بننے سے کئی ہزار سال پہلے اللہ کریم نے ایک محفل نعت سجائی، ایک محفل سجائی، جیسے آج ہم بھی حضور کی تعریف میں نعتیں پڑھتے ہیں اور محفلیں سجاتے ہیں۔ اللہ کریم نے ایک محفل سجائی دنیا بننے سے کئی ہزار سال پہلے، اور اس محفل میں نعت خواں میرا اللہ خود ہے، اور سامعین، سننے والے اللہ کے نوری فرشتے ہیں، اور محفل کا مضمون، محفل کا عنوان محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس محفل میں اللہ کریم نے میرے محبوب کی دو نعتیں سنائیں، دو نعتیں پڑھیں، دو نعتیں میرے محبوب کی اللہ کریم نے پڑھی، سبحان اللہ۔ اور وہ نعتیں کون سی آپ کو سناؤں؟ بولو تو صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین۔ اور دوسری نعت اللہ کریم نے پڑھی، وَمَا طَٰهَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ دو نعتیں اللہ نے پڑھی، سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ، دو سورتوں کی اللہ نے تلاوت کی۔ یہ دونوں صورتیں میرے محبوب کی تعریف میں ہیں۔ اللہ کریم نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا۔ جب حضور کی ثنا ہوئی، اللہ کے الفاظ ہیں، میں قربان جاؤں، آج دنیا کے نعت خواں اور ان کی نعت سن کر کے ہم جھوم جاتے ہیں۔ ذرا تصور کرو، جب یہ نعت اللہ نے آپ پڑھی ہوگی تب کیا عالم ہوگا، جب قرآن خالق نے خود پڑھا ہوگا تب کیا عالم ہوگا۔ جب اللہ نے یہ دو صورتوں کی تلاوت کی، پڑھا، تو فرشتے جھوم گئے،
فرشتے بڑے خوش ہوئے. فرمایا اللہ یہ اتنا اعلیٰ کلام، اتنا پیارا کلام، اتنا دل کو چھو لینے والا کلام اللہ تو کس کو عطا فرمائے گا؟ اللہ تو یہ کلام حضرت آدم علیہ السلام کو دے گا. فرمایا نہیں، آدم کو نہیں دوں گا. اللہ پھر نوح علیہ السلام کو دے گا. فرمایا نوح کو بھی نہیں دوں گا. فرمایا اللہ ابراہیم کو دے گا. فرمایا ابراہیم کو بھی نہیں. اللہ اسماعیل کو ملے گا. فرمایا اسماعیل کو بھی نہیں. اللہ عیسیٰ کو ملے گا. فرمایا عیسیٰ کو بھی نہیں. فرشتے انبیاء کا ایک ایک کر کے نام لیتے رہے. اللہ فلاں نبی کو دے گا، فلاں نبی کو دے گا، فلاں نبی کو دے گا. اللہ کریم فرماتا رہا نہیں نہیں، ان انبیاء کو یہ کلام نہیں دوں گا. فرشتے کہتے ہیں اللہ پھر یہ کلام تو انبیاء کو نہیں دے گا تو ہم فرشتوں کو دے گا. اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ کلام تمہیں بھی نہیں ملے گا. فرمایا اللہ اگر یہ مجھے ہمیں بھی نہیں ملے گا پھر کون خوش نصیب ہیں جن کو یہ تو کلام عطا فرمائے گا. اللہ کریم نے فرمایا لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ. فرمایا فرشتوں یہ کلام میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دوں گا. سبحان اللہ. ہماری خوش قسمتی کی اور کیا بات، ہماری خوش قسمتی کا اور کیا عالم کہ اللہ نے وہ کلام ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ ہمیں قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پورے کا پورا قرآن میرے محبوب کی اللہ کریم نے نعت بنائی ہے. آج کے جمعہ میں دل کرتا ہے میں بھی اس اللہ کی تمہیں نعتیں سناؤں. اللہ نے جو قرآن مجید میں نعتیں پڑھی ہیں وہ نعتیں تمہیں سناؤں. اللہ ہم تمام کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے. اللہ کریم نے پورے کا پورا قرآن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی نعت بنایا. اور صرف قرآن ہی نہیں، تو رات اٹھا میرے محبوب کی نعتیں نظر آئیں گی. زبور اٹھا میرے محبوب کی نعتیں نظر آئیں گی. انجیل اٹھا، تمام آسمانی کتابوں میں اللہ نے اپنے محبوب کی نعتیں پڑھی ہے. رب کا قرآن تمہیں سنو تیرے کلیجے میں ٹھنڈ پہنچو. اللہ کریم نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ سورہ اعراف ہے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے. خالق کائنات نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. آج کی جمعہ میں نے دل کرتا ہے بڑا قرآن سناؤں. آج قرآن پڑھنے کا میرا بڑا دل ہے. آپ کا سننے کو ہے؟ جی ہے. تو میں نے انشاءاللہ قرآن پڑھتے جانا ہے. آپ نے اپنی محبت کا ثبوت دیتے جانا ہے. وعدہ ہو گیا جی. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. خالق کائنات نے فرمایا یہ اس نبی کو مانتے ہیں، اس نبی کی پیروی کرتے ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کی پیروی اور اتباع کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ نبی جس کا ہم نے تورات میں بھی ذکر کیا، انجیل میں بھی ذکر کیا. فرمایا صرف قرآن میں نہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے تورات میں بھی اس محبوب کی باتیں کی ہیں، ہم نے انجیل میں بھی اس محبوب کی باتیں کی ہیں. سبحان اللہ.
اللہ اکبر لوگو، آپ آسمانی تمام کتابیں اٹھاؤ، تمام انبیاء کے بیان اٹھاؤ، میرے محبوب کی تعریفیں ہوئی ہیں، اہل دل نے بڑی پیاری بات کی ہے، ہر ایک ہنسی سے بڑھ کر حسن و جمال تیرا، یا رسول اللہ، ہر ہنسی، ہر ایک ہنسی سے بڑھ کر حسن و جمال تیرا، ہر ایک نبی نے مانا فضل و کمال تیرا، ہر ایک نبی نے مانا فضل و کمال تیرا، حق کے لیے نکل کر تیرا سوار ہونا، حق کے لیے نکل کر تیرا سوار ہونا، نایا عجب کرشی میں دستے کمال تیرا۔ میرا نبی ہاتھ پھیرے تو حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، میرے نبی ہاتھ پھیرے تو سانپ کا زہر ختم ہو جائے، آئے ہائے اللہ اکبر، لایا عجب کرشی میں دستے کمال تیرا، تیرے کرم کو ترسے جاہو جلال والے، تیرے کرم کو ترسے جاہو جلال والے، شاہ گدا پہ شاہ عطیہ بحال تیرا، شاہ گدا پہ شاہ عطیہ بحال تیرا، تجھ پر درود ہوں گے سلام دائم، تجھ پر درود ہوں گے سلام دائم، آزاں پڑے گا تیری ہر ایک بلال تیرا، آزاں پڑے گا تیری ہر ایک بلال تیرا، نعت نبی یہ ساری نغمہ زبور کا، نعت نبی یہ ساری نغمہ زبور کا، ایک آسمی نگیبا وہ ذوالجلال تیرا، ہر ایک نبی نے مانا فضل و کمال تیرا، خالق کائنات نے فرمایا، رب کا قرآن ہے، اللہ کریم نے فرمایا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، قد جاءکم من اللہ، قد جاءکم من اللہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔
ذرا محبت سے پھر کہو نا سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا، رب کا قرآن ہے، اللہ کریم نے فرمایا ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا ہے، اپنے پیغام کو دینے والا بھیجا ہے۔ فرمایا میرا نبی تم میں آ گیا، اللہ کی کتابیں تمہیں سناتا ہے، اللہ کی کتاب کی باتیں تمہیں وہ پہنچاتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو، جس کو تم چھپا کر کے بھول گئے ہو۔ فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہاری بہت ساری غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ فرمایا میرا محبوب آیا، تم میں آیا، اللہ کا نور بن کے آیا، رب کا قرآن ہے۔ فرمایا میرا محبوب آیا من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، میرا محبوب نور بن کے آیا اور کتاب مبین لے کے آیا، میرا نبی آیا نور بن کر کے آیا۔ لوگوں توجہ فرمانا، یہ رب کا قرآن ہے۔ آج کوئی مانے نہ مانے، کوئی بحث کرتا رہے، ہم حضور کو نور نہیں مانتے۔ میں نے کہا تیری قسمت اپنی جگہ، سنی تو حضور کو نور مانتے ہیں، ہماری قسمت اپنی جگہ۔ تو نہیں مانتا تو ہمیں فرق کوئی نہیں پڑتا، تیری قسمت تیرے ساتھ ہے، ہماری قسمت ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات نے فرمایا میرا محبوب نور ہے، کتاب مبین ہے۔ میں مطالعہ کر رہا تھا ان کی کتاب کا جو کہتے ہیں حضور نور نہیں، اس آیہ مبارکہ کا اس نے ترجمہ یہ کیا کہ یہ جو نور اللہ نے کہا ہے نا، اس سے مراد حضور کی ذات نہیں ہے، اس سے مراد بھی قرآن ہی ہے، یہ حضور نہیں۔ حالانکہ آیت کے شروع میں اللہ کریم نے فرمایا ہے قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا، میرا نبی آیا، رسول آیا، اور اسی آیت کے اینڈ پر اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا نور آیا۔ اگر یہ نور سے مراد قرآن ہے تو پہلے رسول سے مراد بھی پھر قرآن ہی لے لو، اپنی مرضی کے معنی و مفہوم تو نہیں نہ چلتے یہاں پہ۔ جو رب کا قرآن کہتے ہیں اس کو مانو لوگوں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا نور، میرا محبوب آیا اور کتاب مبین لے کر کے آیا۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن پورے کا پورا لوگوں میرے محبوب کی اللہ نے نعت بنایا۔ اللہ اکبر۔ تفسیر خازن میں بھی، تفسیر بیضاوی میں بھی، تفسیر جلالین میں بھی تمام مفسرین نے یہی لکھا، نور سے مراد محبوب کی ذات ہے، اس سے مراد محبوب کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حدیث مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار میں آ رہا تھا، سامنے محبوب تشریف لا رہے تھے، میں نے محبوب کو دیکھا، میں نے محبوب کو دیکھا، سراپا نور دیکھا، میں نے محبوب کو دیکھا، سراپا نور دیکھا، بلکہ نور ہی نہیں میں نے اللہ کا نور دیکھا۔ جو عقیدہ صحابہ اکرام کا تھا اللہ کے فضل سے آج وہی عقیدہ مسلک اہل سنت کا ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ اگر نجات پانی ہے تو اس رستے کو پکڑو جو میرے نبی کے صحابہ کا رستہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو صحابہ کا رستہ آج سنیوں کا وہی رستہ ہے، کہو الحمدللہ۔
عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے نور دیکھا، سراپائے نور دیکھا، بلکہ اللہ کا نور دیکھا۔ دوسری حدیث سماعت فرما لیں، یہ حدیث حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادہ نے نقل فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے محبوب کائنات علیہ السلام کو نور بنایا، صرف نور نے بنایا بلکہ پوری کائنات کا نور میرے محبوب سے چلایا۔ ہائے ہائے، صرف نور ہی نہیں بنایا بلکہ کائنات کا جو نور چمک رہا ہے یہ بھی محبوب سے ہی آگے چلا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ توجہ فرمانا، محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، فرمایا ایاکم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی۔ فرمایا لوگوں مجھے اپنا جیسا نہ سمجھ لینا، لوگ تو کہتے ہیں مثلکم، یوہا کا معنی کرتے ہیں حضور ہمارے جیسے انسان ہے، حضور ہمارے جیسے بشر ہے، لوگوں کو عقل نہیں آتی، حضور کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ میں نے کہا لوگوں اتنی بات ہی کافی ہے، محبوب کی ذات معصوم الخطا ہے، تو گناہوں کا پتلا ہے۔ حضور کو اپنے جیسا کہہ کر کے معاذ اللہ استغفر اللہ حضور کو گناہ گاروں میں شامل کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایاکم مثلی انی عبیت، مجھے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، اپنی مثل نہ بنا دینا، یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے خود کھلاتا ہے، میرا رب مجھے خود پلاتا ہے۔ یہ میرا اللہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، مجھے اپنے جیسا کہیں سمجھ نہ لینا۔ اللہ اکبر لوگوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، حدیث تفسیر مدارک میں موجود ہے، جلد 3 اور صفحہ 343 ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو دیکھا، محبوب آ رہے تھے، اللہ نے محبوب کا سایہ نہیں بنایا، اس لیے نہیں بنایا کہیں محبوب کے سائے پر کسی کا قدم ہی نہ آ جائے۔ اللہ تو اتنا محبوب کا ادب کرتا ہے کہ محبوب کے سائے پر بھی کسی کا قدم نہ آ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر لوگوں، میں عرض کر رہا ہوں اللہ کریم نے پورے قرآن کو محبوب کی نعت بنایا ہے۔ عظیم نعت خواہ کی عظیم نعتیں تمہیں سنا رہا ہوں، تیسری نعت بھی سن لو۔ خالق کائنات نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 سے، فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ خالق کائنات نے فرمایا ہم نے اپنے محبوب نبی کو بھیجا، تمہارے اندر بھیجا، شاہد بنا کر کے، مبشر بنا کر کے، ونذیر بنا کر کے، میرا نبی گواہیاں دے گا تیری کل قیامت کے روز۔ اللہ یہ بھی میرا امتی ہے، اللہ یہ بھی میرا امتی ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا حضور قیامت کے روز تو اتنے انبیاء، 1,24,000 کم و بیش انبیاء، پھر ان کی امتیں، اتنے لوگ ہوں گے، اتنی خلقت ہوگی، آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ اپنی امتی لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے پاس بہت زیادہ گھوڑے ہوں،
ان گھوڑوں میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کے چہرے سفید ہوں، جن کے چاروں ہاتھ سفید ہوں، کیا تم دور سے نہیں پہچانو گے؟ فرمایا حضور ہم پہچان جائیں گے۔ فرمایا کل قیامت کے روز جب تمام انبیاء بھی، تمام انبیاء کی امتیں بھی موجود ہوں گی، میرے امتیوں کے وضوء آزاد چمک رہے ہوں گے، میں دور سے پہچان جاؤں گا وہ بھی میرا امتی ہے، وہ بھی میرا امتی ہے۔ فرمایا میں بلا بلا کر کے حوض کوثر پہ پانی پلاؤں گا۔ فرمایا شاہدہ و مبشرا و نذیرا، میرا نبی خوشخبریاں سنانے آیا، میرا نبی تمہیں ڈرانے آیا، لوگوں بچ جاؤ جہنم سے اور اللہ کے فرما بردار ہو کر کے جنت کے مالک بن جاؤ۔ فرمایا وداعیا الی اللہ، میرا نبی داعی بن کر کے آیا، تمہیں دعوت دینے والا بن کر کے آیا۔ اس پہ ایک حدیث سماعت فرماؤ۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، ایک انسان ایک گھر کے اندر، میرے محبوب مثال دے کر کے سمجھا رہے، توجہ کرنا۔ فرمایا گھر کے اندر، محل کے اندر دسترخوان لگا دیں، دسترخوان کے اوپر کھانے لگا دیں، طرح طرح کی ڈشیں، طرح طرح کے کھانے اس دسترخوان پہ لگ جائے، اور ایک دائی کو دعوت دیں، اس کو کہیں جاؤ، گلی میں نکل جاؤ، سڑک پر چلے جاؤ اور لوگوں سے کہو آ کر کے کھانا کھا لیں، محل کے اندر آ جائیں، آ کر کے کھانا کھا لیں۔ جو بات مان لے گا محل کے اندر آ جائے گا وہ تو کھانا کھا لے گا، اور جو نہ مانے گا کیا وہ کھانا کھا سکتا ہے؟ کیا وہ محل میں آ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا حضور وہ کھانا تو دور کی بات ہے، وہ تو محل کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، میری مثال یوں ہی ہے، وہ کھانا تیار کرنے والا اللہ ہے، وہ محل جنت محل ہے، وہ دائی میں محمد ہوں، میں دعوت دے رہا ہوں، جو میری بات مانتا جائے گا جنتی بنتا جائے گا، جو میری بات نہیں مانے گا وہ کھانا تو دور کی بات ہے جنت میں جا بھی نہیں سکے گا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، میرا محبوب اللہ کا داعی ہے، تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ لوگوں دعوت عام ہے، آ جاؤ حضور کی دعوت پہ چلو، جو چلے گا دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے، اور جو اس دائی کی بات کو نہ مانے گا اس کی دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے، اسے دنیا و آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر لوگوں، میں بات عرض کر رہا ہوں، حضور کی نعت پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کل میرے محبوب کی نعتیں پڑھی ہیں۔ لوگوں جو حدیث پیش کرنے لگا ہوں، حدیث مسلم میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا ما کنت تقول فی هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات بڑی پیاری ہے، ترجمہ سناؤں گا تو تڑپ اٹھو گے، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہو جو میں ترجمہ سناؤں۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مسلم، بخاری، نسائی، ابو داؤد، آقا نے فرمایا جب ہر انسان قبر میں جائے گا، قبر میں جائے گا، قبر میں پہنچے گا، فرمایا اللہ میرا چہرہ اس کے سامنے کر دے گا۔
سامنے کر کے اللہ سوال کرے گا ما کنت تقولو فی ھذا الرجل، ذرا دیکھ اور بتاؤ یہ کون ہے، اس کا ذرا تعارف تو کروا۔ جو عاشق رسول ہوگا، جو نبی کو ماننے والا ہوگا، وہ تو کہے گا نبی اللہ، یہ تو اللہ کا نبی ہے۔ دعا کر اللہ ہم سب کو یہی جواب دینے کی توفیق دے دے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سماعت فرماؤ، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، آقا نے فرمایا اللہ کریم نے مشرق و مغرب سارے سمیٹ کر کے، سارے سکیڑ کر کے اللہ نے مشرق و مغرب میرے سامنے کر دیے ہیں۔ میں نے بیٹھ کر کے مشرق سے لے کے مغرب تک تمام جگہ دیکھ لی ہے۔ ہائے ہائے، حضور مشرق و مغرب ہر زمین کا کونا دیکھ رہے ہیں، حضور ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی تو دنیا میں ہی ہیں نا۔ حدیث میں موجود فرمایا مشرق و مغرب اللہ نے سکیڑ کر کے سامنے کر دی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آؤ تمہیں قرآن کی ایک اور نعت سناتا ہوں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا میرا محبوب آیا، میرا نبی آیا، تم میں میرا محبوب آیا، اور میرا محبوب آپ کی عادت کیا ہے؟ فرمایا تمہاری مشقت بھی میرے محبوب سے برداشت نہیں ہوتی۔ حریص علیکم، میرا نبی بڑا حریص ہے، میرا نبی بڑا خواہش مند ہے۔ اللہ کس بات میں؟ فرمایا اس بات میں ہر امتی جنتی بن جائے۔ ہائے ہائے، اللہ کریم نے اپنے ناموں میں سے دو نام اپنے محبوب کو دیے ہیں، رؤوف الرحیم۔ آپ اسماء الحسنی پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ دو نام اللہ کے ہیں۔ اللہ نے اپنے دو ناموں میں سے دو نام قرآن پاک میں اپنے محبوب کو عطا کیے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ لوگوں پورے کا پورا قرآن میرے محبوب کی نعت ہے۔ اللہ اللہ اور ان آیات کی فضیلت بھی سنو۔ میں مطالعہ کر رہا تھا، بزرگان دل لکھتے ہیں یہ جو دو آیتیں ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا جو انسان 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام اس آیہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اس کو موت بھی نہیں چھو سکتی، اسے موت بھی نہیں پکڑ سکتی۔ ایک عورت اس کی عمر ہو گئی 120 سال، 120 سال اس کا معمول ہے، صبح بھی 3 بار پڑھتی ہے، شام کو بھی 3 بار پڑھتی ہے، معمول اس کا۔ اور عمر کتنی ہو گئی ہے؟ توجہ ہے 120 سال۔ پوچھتا اس لیے ہوں کہیں بھول نہ جاؤ، 120 سال۔ رات کو آرام کر رہی ہے، سوئی ہوئی ہے، خواب میں میرے محبوب کی زیارت ہو گئی، آقا کائنات کی زیارت ہوئی۔ فرمایا اماں کیا ہمارے پاس نہیں آنا چاہتی؟ فرمایا حضور کیوں نہیں آنا چاہتی؟ لیکن موت پر میرا کنٹرول نہیں ہے، میں خود تو مر کے نہیں نہ آ سکتی۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اماں جو ورد کرتی ہیں اس کو چھوڑ دے، اللہ میرے پاس پہنچا دے گا۔ اس نے ورد کرنا چھوڑا، اگلے دن ہی اس کا وصال ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے،
لوگوں قرآن میرے محبوب کی نعت عرض کر رہا ہوں، پورے کا پورا قرآن اللہ نے اپنے محبوب کی نعت بنایا ہے۔ آؤ ایک اگلی نعت اور بھی سن لو۔ اللہ کریم نے سورہ انبیاء آیت نمبر 107 فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ایک جگہ اور بھی فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ جس طرح اللہ تمام عالمین کا رب ہے، اسی طریقے سے میرا محبوب تمام عالمین کے لیے رحمت بن گیا ہے۔ ہائے ہائے، آقا کائنات علیہ السلام نے دعا فرمائی، فرمایا اللہ مجھے ایسا نہ کرنا کہ میں کسی کے اوپر لعنت کروں۔ رحمت کا الٹ لعنت ہوتا ہے، اس کا متبادل الٹ متضاد لعنت ہوتا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا اللہ مجھے لعنت کرنے والا نہ بنا، اگر کسی پہ لعنت کر دوں اس کو تو رحمت بنا دینا۔ ہائے ہائے، کیسا مشفق اور شفیق میرا محبوب۔ فرمایا اللہ اگر میں کسی پہ لعنت کر بھی دوں اسے لعنت نہ سمجھنا، اسے تو رحمت بنا دینا۔ ایک آیا آدمی محبوب کے پاس آیا، کہتے ہیں حضور ابو جہل پہ لعنت کیجئے، ابو جہل کو لعنت بھیجئے، ابو جہل پہ لعنت کیجئے۔ میرے محبوب نے فرمایا انی لم ابعث لعنا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً۔ فرمایا اللہ نے مجھے لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے تو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا پھر قلم جھوما، آپ کا قلم تڑپا، اور کیا خوب موتی پروئے، سبحان اللہ۔ ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ، تیرے خلق و حق نے عظیم کہا، تیرے خلق و حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے خالق و حصے ودا کی قسم۔ اے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ ہائے ہائے، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے کلام و شہر و بقا کی قسم، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا۔ جو مانتا ہے پھر بولے سبحان اللہ، جو مانتا ہے کہ حضور کا کرم ہم پہ پھر بولے سبحان اللہ۔ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، تجھے جلوائے پاک رسول رکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، ہے کلام الہی بے شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، یہ ہے کلام الہی بے شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ اللہ رب العزت ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور اگلے جمعہ میں انشاءاللہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و سعادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور یہ بھی بات بیان کروں گا کہ جو لوگ حضور کی محبت کی آڑ میں ایسی خرافات کرتے ہیں، چاہے وہ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں لیکن بجائے ثواب کے وہ گناہ کے مرتکب بنتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی نشاندہی بھی کروں گا کہ حضور کا میلاد ہم نے منانا کیسے ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان ہوگا کہ حضور کا میلاد ہم نے منانا کیسے ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی و بشرط زندگی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔